اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وہ طلباء جو میٹرک کے امتحانات پاس کر چکے ہیں، اب ایف اے میں یا ایف ایس سی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، لیکن پراپر گائیڈنس اینڈ کونسلنگ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف امتحانات میں پاس ہونے کی خوشیاں تو دوسری طرف کس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لیں، کس کالج میں ایڈمیشن لے لیں، یہ پریشانیاں بھی ان کو لاحق نظر آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، انسانی زندگی میں بعض اوقات ہم ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جن کے نتائج تھرو آؤٹ لائف میں، پوری زندگی میں ان کے نتائج کے جو اثرات ہیں وہ مترتب ہوتے رہتے ہیں، اور اگر وہ غلط فیصلہ کرے تو اس غلط فیصلے کی سزا بھی پوری زندگی ملتی رہتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، خصوصاً میٹرک اور ایف اے کرنے کے بعد، موضوعات کے انتخاب میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، بہت زیادہ سوچ اور سمجھ کر ایڈمیشن لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غلط سبجیکٹ میں آپ پہنچ جائیں، ایک غلط سبجیکٹ کا آپ انتخاب کریں جس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سبجیکٹ انتخاب کرتے ہوئے، کسی موضوع کو انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے، چونکہ اب دنیا بہت وسیع ہو چکی ہے، اب یہ دنیا ایک تحقیق کی دنیا ہے، اب آنکھیں بند کر کے آپ کسی موضوع کا انتخاب نہ کریں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ذہن میں رکھیں۔ ابھی تک آپ 10 سال گزار چکے ہیں، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس جو صلاحیتیں موجود ہیں، ملٹیپل انٹیلیجنسز جو تھیوریز دنیا میں موجود ہے، ان تھیوریز کو پڑھتے ہوئے، اساتذہ سے سنتے ہوئے، کلاس میں جاتے ہوئے آپ نے ابھی تک کچھ اندازہ کیا ہوگا کہ آپ میں وہ کون سی صلاحیت ہے، وہ کون سا فیلڈ ہے، وہ کون سا موضوع ہے کہ جس میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ اس میں بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، کسی بھی موضوع کو انتخاب کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس موضوع کے لیے ریکوائرڈ وہ ایبلٹیز آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ وہ فیکٹس اینڈ فگر کو صحیح سے یاد نہیں رکھ سکتا، ان فیکچول نالج یاد رکھنا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، تو ایسا طالب علم کبھی بھی ان موضوعات کا انتخاب نہ کرے جہاں پر فیکٹس اینڈ فگر زیادہ ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور طالب علم ہے جو زیادہ دیر تک سوچ نہیں سکتا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی جو صلاحیت ہے یا ڈیپ جو اسٹڈی کرنے کی جو صلاحیت ہے، زیادہ تھنکنگ کرنے کی جو ایبلٹی ہے یا پرابلم سالونگ جو ایبلٹیز ہے، اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس طالب علم کو چاہیے کہ وہ میتھ کی طرح باقی جو موضوعات ہیں، فار ایگزامپل فلاسفی ہے، میتھ ہے یا ان جیسے باقی جو موضوعات ہیں، ان موضوعات کو آپ کبھی بھی انتخاب نہ کریں، اس لیے کہ یہ جو موضوعات ہیں اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ابھی تک آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کے مطابق آپ میں زیادہ سوچنے کی جو صلاحیت ہے ہو سکتا ہے وہ کم ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی جگہ پر کوئی اور ایبلٹی آپ کے پاس موجود ہو۔ اور دوسری چیز، ایبلٹی کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جس فیلڈ میں آپ کے اپنی دلچسپی ہو آپ ان موضوعات کا انتخاب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایسے موضوع کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی بالکل انٹرسٹ ہی نہ ہو تو وہ ایسا ہے، اس موضوع کو پڑھنا ایسا ہے کہ گویا دریا کا رخ ایک طرف ہے اور آپ اس دریا کے اپوزٹ سائڈ پر، جس طرف سے دریا کا بہاؤ ہے، دریا کی روانی ہے، اس طرف کو چھوڑ کر اگر آپ اپوزٹ سائڈ پہ اگر آپ جانا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ میں اس موضوع کو پڑھنے کے لیے وہ پیشنس آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے اس میں انٹرسٹ رکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہوتا، لیکن وہ موضوع ایسا ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بہت زیادہ اس میں لکھنے، پڑھنے، ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، آپ میں وہ جذبہ نہیں ہے، آپ میں وہ صبر نہیں ہے کہ جو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے چاہیے۔ کسی بھی موضوع کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ تحقیق بھی کریں، تحقیق کرنے کے بعد، چونکہ کوئی بھی موضوع صرف
ثواب کے لیے تو نہیں پڑھتا. فیوچر میں آپ نے کمانا ہے. کمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ 10 سال کے بعد وہ کون سے ٹاپکس ہوں گے, وہ کون سے سبجیکٹس ہوں گے کہ جو معاشرے کی ضرورت بنیں گے, اور اس میں کام کرنے والے, اس میں پڑھنے والے لوگ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کرنا بھی شروع کریں, بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے آپ ریسرچ کریں کہ وہ کون کون سے موضوعات ہیں جو فیوچر میں بہت زیادہ جس میں اسکوپ موجود ہے, جس میں جا کر آپ قوم اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. صرف آنکھیں بند کر کے کسی بھی موضوع کا آپ انتخاب نہ کریں. اب موضوع کے انتخاب میں ایک اور چیز ہے, وہ آپ اپنی ویکنیسز کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یعنی جہاں پر آپ اپنی اسٹرینتھ کو ذہن میں رکھتے ہیں, اپرچونیٹیز کو ذہن میں رکھتے ہیں, تو وہاں پر تھریٹس اور ویکنیسز کا ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہر انسان میں ہر موضوع کے لیے ریکوائرڈ جو صلاحیتیں ہیں اس میں موجود نہیں ہوتی ہے. اگر کسی موضوع سے مربوط اگر آپ میں اس موضوع سے مربوط اگر آپ میں ویکنیسز موجود ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ جو موضوعات ہیں جو اس وقت اگرچہ جو ہے بہت پاپولر ہے, لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں ان موضوعات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی, تو آپ نے ان سے بھی ایوائڈ کرنا ہے. اور موضوعات کے انتخاب میں ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا ایک ڈیلیما ہے, وہ یہ ہے کہ بس سب جتنے بھی جو افراد ہیں, جتنے بھی انٹیلیجنٹ جو اسٹوڈنٹ ہمارے موجود ہوتے ہیں, وہ سب کے سب ایک ہی فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. انگلش میں بہت ہی خوبصورت ایک مقولہ ہے, یہ بہت حد حقیقت پر مبنی ہے. وہ یہ ہے کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل, کہ ایک ہی کپڑا, ایک ہی ناپ لے کر اگر جتنے بھی بچے موجود ہیں, جتنے بھی لوگ موجود ہیں, سب پہننا شروع کریں گے تو فٹ وہ کپڑا تو نہیں آ سکتا. ایک ہی راستے پہ سارے چلنا اگر شروع کریں گے تو کوئی کہیں پر نہیں پہنچے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ سب ایک ہی فیلڈ میں نہ جائیں, اس لیے کہ ہر انسان یونیک ہے, ہر ایک میں الگ الگ ایبلٹیز موجود ہے, ہر ایک میں صلاحیتیں مختلف ہے, ہر ایک کی منزلیں مختلف ہے, ہر ایک کے پاس ریسورسز مختلف ہے, ہر ایک نے جو فیوچر پلان بنائے ہے وہ مختلف ہے. جب یہ ساری چیزیں مختلف ہے تو آپ کے 5 احباب, آپ کے 5 کلاس فیلوز اگر کسی ایک سبجیکٹ میں اگر چلے گئے ہیں, تو آپ بھی آنکھیں بند کر کے کبھی بھی ان کے ساتھ نہ جائیں, کیونکہ آپ مختلف ہے, وہ لوگ مختلف ہے. جس میں آپ نے کام کرنا ہے وہ دنیا اور ہے, اور جس دنیا میں وہ اپنا نام کمانا چاہتے ہیں وہ اور ہے. لہٰذا موضوع کے انتخاب میں آنکھیں بند کر کے اپنے جو پیئر سے, اپنے جو دوست سے اور احباب کی آنکھیں بند کر کے آپ کبھی بھی تقلید نہ کریں. اور دوسرا جو اہم مسئلہ, والدین کی طرف سے جو پریشر ہے, سوسائٹی کی طرف سے جو پریشر ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر کوئی بچہ اچھا اگر نمبر لیتا ہے تو والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے, ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ جائیں, میڈیکل میں جائیں یا انجینئرنگ میں جائیں, یا اسی طرح سے کوئی اور سبجیکٹ جو ان کو والدین کو پسند ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اسی فیلڈ میں جا کر اچھا جو ہے اپنا نام کمائیں. لیکن عزیزان محترم, والدین کا احترام اپنی جگہ پر ضروری ہے, والدین کی بات کو پر آپ غور ضرور کریں, لیکن جس موضوع کے بارے میں آپ کی اپنی دلچسپی نہ ہو, صرف والدین کے پریشر کی وجہ سے اگر آپ اس موضوع کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیوچر میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس موضوع میں آپ کی اپنی دلچسپی چاہیے, آپ نے رات دن ایک کر کے آپ نے پڑھنا ہے, باقیوں سے ہٹ کر آپ نے کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرسٹ ہونا ضروری ہے. لا آف ریڈینس کہتے ہیں کہ جب تک آپ خود تیار نہیں ہوں گے, جب تک آپ مکمل طور پر پریپیئر اپنے آپ کو نہیں کریں گے, تب تک آپ کوئی بہتر کارکردگی تو نہیں دکھا سکتے. تو لہٰذا والدین کا احترام کریں, لیکن موضوع کے انتخاب میں اپنے والدین سے ضرور آپ ان کی رائے لے لیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی موضوعات کو ہی آپ انتخاب کریں جس میں آپ کی بالکل ہی اپنی انٹرسٹ نہ ہو, اپنی دلچسپی بالکل ہی نہ ہو, صرف والدین کی مرضی ہو. میری جو ہے والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک کامیاب انسان بنانے کی کوشش کریں. کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سبجیکٹ میں ہی وہ پڑھنا شروع کریں, بلکہ اپنے جو بچے ہیں ان بچوں کی جو دلچسپی ہے, ان کی جو صلاحیت ہے, ان کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں اور ان کے لیے اپنے تعاون جاری رکھیں, اور جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ ان کی مدد کریں, اور یہ بچے آپ کا نام روشن کریں گے. اور تیسری جو ایک اہم چیز ہے, جو عام غلطیاں جو ہم کرتے رہتے ہیں کہ موضوع کے انتخاب میں, وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کس میں زیادہ مل رہے ہیں. اپنے والدین, اپنے ملک, اپنی ملت اور اپنا نام روشن کر سکتا ہوں, یہ چیز ذہن میں رکھیں. پیسے ویسے بھی آپ کو ملیں گے, صرف پیسوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی صلاحیتوں کو, اپنی دلچسپیوں کو, باقی جو چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ کر آپ صرف پیسے کو ذہن میں رکھ کر کسی موضوع کا انتخاب نہ کریں. بس آخر میں
کی پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ایبیلٹیز کو ذہن میں رکھیں، آپ میں اسٹرینتھ کتنی ہے، آپ میں ویکنیسز کیا ہے، اپرچونیٹیز آپ کو کیا ملنے والی ہے، اور آپ میں ویکنیسز کیا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جس موضوع کو آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ اس موضوع کے ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس موضوع میں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اس موضوع میں مزید سبجیکٹس کتنے ہیں، فیوچر میں کتنے مواقع آپ کو اس موضوع میں مل سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جس موضوع میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس موضوع کے لیے اچھے کتنے تعلیمی ادارے موجود ہیں، کتنے کالجز موجود ہیں، اور کتنے بہترین ٹیچر آپ کو مل سکتے ہیں، آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جن اساتذہ سے آپ نے ابھی تک تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ کے پاس گائیڈنس اور کونسلنگ کے لیے اگر کوئی ماہرین اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ موضوع کا انتخاب کرنے سے پہلے ضرور اپنے والدین سے بھی ان کی رائے لے لیں، اپنے اساتذہ سے بھی آپ مشورہ لے لیں، اور ساتھ ساتھ ان ماہرین سے بھی پوچھیں کہ مجھ میں یہ ایبیلٹیز موجود ہے، یہ میں فیوچر یہ میرا پلان ہے، میں اس میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ چونکہ اگر آپ مل کے کسی موضوع کا اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت آپ کو مستقبل آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے کہ جب آپ اتنے سارے لوگوں سے مشورے لیتے ہیں تو مشورہ دینے والے ہمیشہ امانت کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے۔ جب اتنے سارے لوگوں کے مشورے آپ کو مل جائیں، ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے تائید الہی آپ کو شامل ہو اور ان کی دعائیں بھی اگر آپ کو مل جائیں تو پھر آپ بہت ہی خوبصورت مستقبل جو ہے آپ کو مل سکتا ہے۔ اور خوبصورت مستقبل جب آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی عزت اور ان کا احترام کا بھی سبب بن سکتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ ملک اور ملت بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ ایک بہترین خدمت گزار بن سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔